بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میدان کربلا کیا ہے؟ آخرکار 2 محرم 60 ہجری کو یہ قافلہ اس میدان میں اترا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم 60 ہجری میں اپنے قافلہ اس میدان میں اتارا، اپنے خیمے لگا دی۔ حور نے بھی آپ کے مقابلے میں اس میدان میں خیمے نصب کر دی۔ اگرچہ حور کے دل میں اہل بیت کی محبت ضرور تھی، مگر ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی رعایت کی تو 1000 سپاہیوں کی موجودگی میں اس کا چھپانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوگا تو وہ سخت سزا دے گا۔ اس لیے حر بن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ بعضی روایت میں ہے کہ حر اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیرخواہ تھا، اس لیے آپ سے خفیہ طور پر مل کر کہا، آپ رات کے اندھیرے میں یہاں سے چلی جاؤ، میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، پھر جو مجھے پر گزرے گا میں برداشت کروں گا۔ امام وفاق نے رات بھر مع رفقا سفر کیا، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ جہاں سے رات چلی تھی وہی پر ہے، یعنی میدان کربلا خونی زمین۔ امام علی مقام نے اس دشت کو مغموم فضا کو دیکھ کر پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ مقام کرب و بلا ہے، یہاں ہمارے مال و اسباب کے اترنے اور ہمارے اونٹوں کی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ آپ کے فرزند حضرت علی اکبر نے عرض کی، ابا جان آپ یہ کیا فرما رہی ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جان، ایک مرتبہ جنگی صفین کے سفر میں تمہاری جد کے ساتھ میں اس مقام پر جسے کربلا کہتے ہیں میں پہنچا تو تمہاری دادا جان اپنی سواری سے اتری، میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہی تھی کہ اچانک بیدار ہو گئی اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ بھائی جان نے عرض کی، ابا جان کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ اس صحرا میں خون کا دریا جاری ہے اور میرا حسین اس دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ پھر ابا جان میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے، اسی صحرا میں تجھے ایک خوفناک حادثے پیش آنے والا ہے، اس وقت تو کیا کرے گا؟ میں نے عرض کی، صبر کروں گا۔ فرمایا، ہاں بیٹا، صبر ہی کرنا، اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب، یعنی حساب کتاب کے بغیر اجر دیتا ہے۔ اور پھر جب خیمے نصب کرنے کے لیے زمین پر میخیں گاڑتی تو وہاں سے تر و تازہ خون نکل آتا۔ یہ حالات دیکھ کر آپ کے ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بھائی یہ خون زمینی ہے، میرا دل گھبراتا ہے، الہی پر ہو، یہی اترو، یہی مقام شہادت اور وادی کی جگہ ہے۔ ادھر امام پاک غریب الوطن کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمے زن تھے، اور ادھر یزید کو حکومت ان پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاری میں مصروف تھی۔ اور آخر کار امام حسین اور اس کے خاندان اور اس کے تمام دوست اور احباب رفقا شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کے صدقے ہمارے اور آپ کے تمام مشکلات اور تمام مصیبتوں پر اپنے طرف سے حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔